السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور یہ ٹاپک جو ہے یہ ہے میکس ویبر ماڈل آف بیوکریسی۔ اس ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ میکس ویبر نے وہ کون سے کیریکٹرسٹک بتائے تھے جو کہ ایک بیوکریسی میں ہونے چاہیے۔ بیوکریسی ایک آرگنائزیشن ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک بیوکریسی میں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ بیوکریسی چل نہیں سکتی یا وہ صحیح آرگنائزیشن نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم ان ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ میکس ویبر کی اس ماڈل آف بیوکریسی کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوا۔ یہ جو ماڈل آف بیوکریسی ہے اس کو آئیڈیل ماڈل آف بیوکریسی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام جگہ پہ فالو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پبلک ایڈ کے پیپر میں اور گورننس اینڈ پبلک پالیسی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اسی طرح آپ اس کو ایسے کے پیپر میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ میکس ویبر ماڈل آف بیوکریسی اس نے کون سا ماڈل دیا تھا، کہ اس کے میکس ویبر کے نزدیک بیوکریسی کے اندر جو کیریکٹرسٹک ہونے چاہیے وہ فالوئنگ کیریکٹرسٹک ہونے چاہیے، جن میں سب سے پہلا وہ کیریکٹر بتاتا ہے اور وہ ہے ہائرارکی۔ اب ہائرارکی سے کیا مراد ہے؟ ہائرارکی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو جس میں ہر لوور لیول پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اپر والے لیول کے بندے کے آگے سب آرڈینیٹ ہو، اور اس طرح ہر ایک بندہ دوسرے کے آگے سب آرڈینیٹ ہو، اور اس طرح یہ باٹم ٹو ٹاپ ایک آتا جائے۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں اگر یہ ایک مطلب 4 لوگ ہیں ABCD، تو ہائرارکی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری ہائرارکی ہوگی کہ سب سے نیچے جو PN وغیرہ ہوگا وہ D ہے، اس کے اوپر جو C آئے گا، پھر D کے بعد پھر B آئے گا، اور ٹاپ پہ A ہوگا۔ ہائرارکی کا مطلب ہے جو D ہے وہ سب سے نیچے اور وہ سب آرڈینیٹ ہوگا C جو ہے سب آرڈینیٹ ہوگا B کے، اور B سب آرڈینیٹ ہوگا A کے، A جو ہے ٹاپ پہ ہے۔ تو یہ ایک سسٹم آف ہائرارکی ہوتا ہے جس میں ہر لوور جو ہے اپنے اپر کے سب آرڈینیٹ ہوتا ہے۔ تو میکس ویبر نے یہ کہا کہ بیوکریسی ایک آرگنائزیشن ہے، اور آرگنائزیشن میں بیوکریسی کے اندر ہائرارکی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہائرارکی کا یہ مراد ہے کہ ایک جو چھوٹے لیول پہ آفیسر ہے وہ اپنے اپر لیول کے آفیسر کے آگے سب آرڈینیٹ ہو، اور اس طرح سے ہر بندے کا جو ہے رول ڈیفائنڈ ہو، کون کس کے آگے سب آرڈینیٹ ہے، کون کیا کام کرے گا۔ تو سب سے پہلا کیریکٹرسٹک آف بیوکریسی جو میکس ویبر نے بتایا وہ ہائرارکی کا بتایا۔ ابھی ہم آتے ہیں دوسری چیز پہ کہ وہ اس نے کون سا کیریکٹر بتایا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ ہائرارکی کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن یا بیوکریسی کے ریٹن رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہوں، ایک لکھی ہوئی چیز ہو کہ اس میں کس کا کیا رول ہے، اور اس کی لیگل جو چیز ہے وہ کیا ہوں گی، ریٹن رولز اینڈ ریگولیشن۔ اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ اس آرگنائزیشنز کے رول ڈیفائنڈ ہوں کہ کس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے، کس کو کیسے اپوائنٹ کرنا ہے، کس کا کیا رول ہوگا، کس کا ایریا آف افیئر کیا ہے، کون سے رولز کے تحت۔ جس طرح یہ اس کی ایسی ایگزامپل ہے جیسے ایک سکول ہوتا ہے، تو سکول کے ایک کچھ ریٹن رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ آپ کا یونیفارم اس طرح کا ہوگا، شوز اس ٹائپ کے ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک ریٹن رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے ایک بیوکریسی کے اندر بھی، جس میں ہر ایک یونٹ کا ایریا جو ہے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو، ڈیمارکیٹڈ ہو۔ ابھی تیسری چیز ہم بیوکریسی میں دیکھتے ہیں کہ تیسری چیز جو میکس ویبر نے بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے۔ تو تیسری چیز جو میکس ویبر نے بتائی ہے وہ سلیکشن پروسیس ہونا چاہیے۔ سلیکشن پروسیس سے میری مراد یہ ہے، یا میکس ویبر کی مراد یہ ہے کہ کیونکہ بیوکریسی ایک بہت ہائی کلاس کی آرگنائزیشن ہے، تو اس میں جو آفیسرز یا جو اس کے پرسنل ریکروٹ ہوں گے ان کو ریکروٹ کرنے کا ایک اسپیشل پروسیس ہونا چاہیے،
جس کے تحت وہ ریکروٹمنٹ ان کی جائے. اس کے علاوہ کوئی بھی اللیگل ریکروٹمنٹ نہ ہو یا کوئی پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے، پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے ریکروٹمنٹ نہ ہو، بلکہ ایک اسپیشل پروسیس ہو، اسپیشل پروسیس کے تھرو جو ہے پرسنل کی ریکروٹمنٹ کی جائے. تو یہ ایک ماڈل کا بتایا. تیسرا جو پوائنٹ، سلیکشن پروسیس بھی ہونا. سب سے پہلے ہائرارکی ہونی چاہیے اس بیوکریسی کے اندر جس میں ہر ایک کا رول ڈیفائن ہو. دوسرا ریٹن رولز اینڈ ریگولیشن ہو کہ یہ جو ہائرارکی والے بندے ہیں ان میں کس کا کیا رول ہے، کیا اس کی جو ریسٹرکشن ہے. تیسرا سلیکشن پروسیس ہو کہ یہ جو بندے اپوائنٹ کیے جائیں گے یہ کسی خاص اسپیشل پروسیس کے تھرو کیے جائیں گے. کیا ان کا کیا کس تحت یہ لوگ اپوائنٹ ہوں گے، تو ان کا ایک اسپیشل سلیکشن پروسیس ہونا چاہیے. جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے فنکشنل اسپیشلائزیشن. فنکشنل اسپیشلائزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فنکشنل اسپیشلائزیشن سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، تو فنکشنل اسپیشلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ جو سلیکشن پروسیس میں لوگ ریکروٹ ہوں گے تو وہ ان کے پاس کوئی اسپیشلائزیشن بھی ہونی چاہیے جس چیز کے لیے وہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشلائزیشن کا ہونا، وہ ایکسپرٹ ہوں اس فیلڈ کے اندر جس کے لیے ان کے سلیکشن کی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی لے مین ہو، بلکہ ایک اسپیشلائز قسم کے لوگ ہوں جس اسپیشل پرپز کے لیے وہ ریکروٹ ہو رہے ہیں اسی فیلڈ کے اندر وہ اسپیشلائزیشن کی ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل اسپیشلائزیشن. تو چوتھا جو کیریکٹرسٹک میں بتایا میکس ویبر نے، تو وہ یہ بتایا کہ اس کی فنکشنل اسپیشلائزیشن بھی ہو جو پرسنل ریکروٹ ہو رہے ہیں. پانچویں چیز جو اس نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ اے پولیٹیکل ان نیچر ہونے چاہیے. اے پولیٹیکل نیچر کا مطلب یہ ہے کہ نان پولیٹیکل ان نیچر ہو. مطلب جو لوگ ہم ریکروٹ کریں گے اور وہ اسپیشلائزیشن بھی ان کی ہوئی ہوگی تو ان کا پرپس جو ہے ملک کو سرو کرنا ہوگا اور وہ نان پولیٹیکل ہوں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی پاور میں ہے تو وہ اس کو سپورٹ کریں، بلکہ ان کا کام ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو تو وہ ملک کو سرو کریں ہول ہارٹیڈلی. تو یہ جو ہوں گے یہ نان پولیٹیکل ان نیچر ہوں گے. تو یہی آج کل جو چل رہا ہے دنیا کے اندر بھی یہ پولیٹیکل ان نیچر ہوتے ہیں بیوکریٹ. تو جو 6 پوائنٹ ہے اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ اس نے کیا کہ نو انٹر پرسنل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، تو نو انٹر پرسنل ریلیشن شپ. تو میکس ویبر نے یہ کہا کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا آپس میں صرف فارمل ریلیشن ہونا چاہیے، انفارمل ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب انفارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے ایک بندے کی دوسرے کے ساتھ، جب دوستی ہو جاتی ہے اے کی بی کے ساتھ، تو بی جو کام کر رہا ہوتا ہے اگر اے اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام آ گیا، تمہارے پاس یہ اختیارات ہے تم کر لو، تو وہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ کام کر جاتا ہے. اسی طرح جو انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہوتے ہیں یہ ورکنگ کیپیسٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو میکس ویبر نے یہ کہا کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. تو یہ 6 پوائنٹس میکس ویبر کی ماڈل آف بیوکریسی میں دیے تھے. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.